Assalamu alaikum. This is Khurram Shahzad, an MS scholar from University of Sialkot, and this video clip is submitted in the partial fulfillment of the requirement for the course Interaction Design and Analysis by Dr. Javed Anjum Sheikh. This video is demonstrating the whole work done in this course. We have redesigned a mobile application by using some steps which are as follows. We have simply got introduction about the learning app for the children, and then we have applied the testing principle. We have then after applying the testing principle by knowing the good and bad point of that application, we have applied statistical analysis. First of all, we have conducted interviews, and then we have applied card sorting approach for this course, and then we have, after the interview, compilation and card sorting output, we have redesigned our application. Then we have tested this new interface and new redesigned application by our partner, and then we have finalized our redesigning approach. Then we have written some self-critique about the redesigning principle. So let's get started. سب سے پہلے ہم نے اپلیکیشن کا انٹروڈکشن دیکھا کہ کس طرح سے موبائل اپلیکیشن بچوں کے لیے ضروری ہیں یا کس طرح سے موبائل اپلیکیشن بچوں کی لرننگ کو امپروو کر سکتی ہیں. تو ہم نے اس پرپس کے لیے جو اپلیکیشن یوز کی ہے وہ ارلی لرن ایجوکیشن ہے، اور اس میں کافی مفید فیچرز ہیں جو کہ آپ کے بچے کے لیے بہت زیادہ لرننگ کو امپروو کر سکتے ہیں. تو ہماری اپلیکیشن کے فیچر کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہمارے پاس پینٹنگ کا فیچر ہے، فارم ہے، کوئزز ہیں، انگلش الفابیٹس ہیں، فروٹ نیمز ہیں، انگلش کاؤنٹنگ، اینیمل نیمز، ویجیٹیبل نیمز، شیپ نیمز، برڈ نیم، وہیکل نیمز، کلر نیمز، کنٹری نیمز، پارٹس آف باڈی، میوزیکل انسٹرومنٹس نیم، فلاور نیمز، پلانٹ نیمز، منتھ نیمز اینڈ ڈیز نیم. آل دی ریکوائرڈ یا پھر جو بھی چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ایک سے 5 سال کے بچے کو، وہ ساری چیزیں اور وہ ساری فیچرز یہاں پہ موجود ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے ایپ ٹیسٹنگ کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ اس اپلیکیشن کی لرنیبلٹی، یعنی بچہ اسے کتنی آسانی سے لرن کر سکتا ہے، ہم نے اس کو انالائز کیا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اپلیکیشن نسبتاً بہت آسان ہے. اس کا انٹرفیس اس طرح کا ہے کہ ایک بچے کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے اس نے اپلیکیشن کو یوز کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ کتنی ایفیشینٹ ہے، یا بچے کی لرننگ کو وہ کتنا امپروو کر رہی ہے یا کتنا زیادہ اس کو انہینس کر رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل میتھڈ، جو کہ ہم بول کے بچے کو بتا دیتے ہیں چیزوں کے نام، یا کس طرح سے ہم اس کو ایک بک دے دیتے ہیں، کوئی قاعدہ نما بک دے دیتے ہیں، تو اس کی بجائے یہ کتنا زیادہ انکریز کر رہی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میموریبلٹی، کہ اگر ایک بچے کو ایک اپلیکیشن کو یوز کرنا ہم تھوڑا بہت سکھاتے ہیں تو کس حد تک اس کو یاد رکھ سکتا ہے کہ وہ چیز اس نے کس طرح سے اوپن کی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس اپلیکیشن میں کچھ بیڈ پوائنٹس تھے، یعنی کہ اس میں کچھ فلاز تھے، کچھ ایررز تھے، جس کا بچوں کو لرننگ میں افیکٹس ہو رہے تھے کہ بچے اس کو پراپرلی لرن نہیں پا رہے تھے ان بیڈ فیچرز کی وجہ سے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے یہاں پہ ڈرائنگ ٹول میں جیسے کہ کوئی لیبل نہیں لگا ہوا، تو ایک بچے کے لیے یہ جو بیک ایرو ہے یہ اس کے لیے کوئی سینس نہیں بنتا کہ یہ انڈو کا فیچر ہے یا کیا ہے، یا گیلری کا نشان، کیونکہ 1 سے 5 سال کے بچے کو آئیکن کی زیادہ تر پہچان نہیں ہوتی. تو اس میں ہم نے کافی زیادہ جو بھی بیڈ پوائنٹس ہم نے فائنڈ کیے تھے، تو ہم نے ان کے سلیوشن بھی دیے ہیں اور بعد میں ان کو ری ڈیزائن بھی کیا ہوا ہے. اس کے بعد سیٹسفیکشن، کہ ایک بچہ اپنی اپلیکیشن کو کس حد تک اس کی انوالومنٹ ہے اس اپلیکیشن میں، وہ اس اپلیکیشن کو پراپرلی اپنے پرپس کے لیے یوز کر پا رہا ہے، اور وہ اس اپلیکیشن کو یوز کرنے کے بعد خوش ہے اور وہ سیٹسفائی ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ لرن کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسس کی بات کریں گے، جو کہ یوزر انٹرویوز اور کارڈ سارٹنگز ہم نے کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یوزر انٹرویوز کیے تھے، تو اس میں ہم نے 6 پارٹیسپینٹ لیے تھے، جو کہ یہ ان کے ڈیٹیلز ہیں. تو ان کو ہم نے یہ موبائل اپلیکیشن انسٹال کروائی تھی، اور پھر ان سے بیسک کویسچننگ جو کہ ایپ کے متعلق ہم نے کی تھی، جو کہ یہاں پہ ہے انٹرویو کمپائلیشن میں، کہ ہم نے ان سے جو کویسچن کیے تھے تو ان کے جو بھی آنسر تھے وہ یہاں پہ ہم نے لسٹ آؤٹ کروائے ہوئے ہیں. اور
انہی کویشچن کی بیس پہ ہم نے ریزلٹ کا انالیسس کیا، جس طرح سے ہم نے چارٹس اور بائی چارٹس وغیرہ کو یوز کیا، بار چارٹس کو یوز کیا، اور دوسری ہم نے جو بھی انالیسس ٹیکنیک کو یوز کیا تھا تاکہ ہم کس طرح سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آلموسٹ جو 6 میں سے 5 لوگوں نے اس اپلیکیشن کو بتایا کہ وہ ان کے گول پراپرلی فلفل کروا رہی ہے، جبکہ ایک یوزر ایسا تھا کہ جس نے کہا تھا کہ یہ میرے جو ہے وہ گول کو پراپرلی سیٹسفائی نہیں کروا پا رہی۔ تو پھر ہم نے اس کو سجیشن مانگی تھی، تو انہوں نے جو سجیشن دی اس کی بیس پہ ہم نے ری ڈیزائننگ بھی کی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ اور بھی کچھ ہمارے پاس کہ کتنا آسان ہے اس اپلیکیشن کو یوز رکھنا، تو اس میں بھی یہی اسٹیٹسٹکس ہے جو ایک یوزر ہمارے پاس جو الٹریٹ تھا اس کے لیے تھوڑا مشکل تھا، جبکہ باقی اس پہ ایگریڈ تھی۔ اس کے بعد ہم نے کارڈ سارٹنگ، اس کی مینیو کی ترتیب اور کیٹیگرائزیشن کس طرح سے ہونی چاہیے، تو ہم نے 6 یوزر سے کارڈ سارٹنگ کروائی تھی، تو آلموسٹ 90% کا سیم جو تھا کہ جو اپلیکیشن کا ایگزسٹنگ انٹرفیس ہے وہی ایک پرفیکٹ انٹرفیس ہے جس میں وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے ری ڈیزائننگ کی طرف آئے، تو ری ڈیزائننگ میں ہم نے دیکھا کہ اپلیکیشن میں جو بیسک انٹرفیس تھا تو وہ ایک پرفیکٹ انٹرفیس تھا، اس میں زیادہ تر ہمیں چینجنگ نہیں کرنی پڑی، تو اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ یہاں پہ دوسرا انٹرفیس نیکسٹ اسکرین کا، اسی طرح سے ہمارے پاس اس کے بعد اسکرین کا، اس میں کوئی چینجز نہیں آئی، لیکن کچھ ایسی فیچرز تھے، کچھ ایسے پیجز تھے جہاں پہ ہمیں چینجز ریکوائرڈ تھی، جیسے ہم نے یہاں پہ کچھ اپنی طرف سے سجیشن دی ہوئی ہے اور یوزر کے انالیسس کی بیس پہ سجیشن دی ہے کہ جیسے اس اپلیکیشن میں دیر شوڈ بی کیٹیگریز فار کوئز، جیسے ہمارے پاس ایک کوئز شروع ہو جاتا ہے تو وہ جتنی بھی چیزیں بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں ان سب میں سے ایک رینڈم کوئز شروع ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک کیٹیگری کا کوئز ہونا چاہیے۔ جیسے اگر بچے نے ابھی کلر نیم یاد کیے ہیں تو اس کو کلر دکھایا جائے اور اس سے کلر پوچھا جائے، یا پھر اس نے پلانٹس کے نام یاد کیے ہیں تو اسے کیٹیگری بائی کیٹیگری کوئز دینا چاہیے، نہ کہ ایک مکس اپ کوئز جس میں اس کی ہر چیز۔ یہ والا کوئز اس لیے مشکل ہے کیونکہ جب تک بچہ ساری چیزوں کو پڑھ نہیں لے گا، ساری چیزوں کو کر نہیں لے گا، تب تک وہ یہ والا کوئز حل نہیں کر سکتا۔ تو کیٹیگری وائز ہونا چاہیے کہ بچے میں نے پہلے ڈیز کے نام یاد کر لیے، پھر اس نے منتھ کے نام یاد کر لیے، تو اس طرح سے وہ جو بھی یاد کرتا جا رہا ہے تو اسی کی بیس پہ وہ اپنی اسیسمنٹ کرتا جائے کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کوئز کے بارے میں کوئی سٹارٹنگ انسٹرکشنز نہیں ہے کہ بچے نے کس طرح سے کرنا ہے۔ 5 سال سے بچے سے یا پھر 1 سے 5 سال کے بچے کو یہ سینس نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے موبائل اپلیکیشن کو یوز کرے گا یا کیا بٹن پریس کرنے سے کیا ہوگا، تو ہمیں کچھ سٹارٹنگ انسٹرکشنز دینی چاہیے تاکہ وہ اس کو افیکٹولی کر سکیں۔ اس کے بعد کچھ اسلامک میٹیریل، جیسے ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں جو کہ ایک اسلامک کنٹری ہے، تو اس میں کچھ اسلامک میٹیریل بھی ہونا چاہیے، جیسے بچے جو 1 سے 5 سال کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہم نارملی کلمے یاد کروا دیتے ہیں، نماز یاد کروا دیتے ہیں، کچھ دعائیں یاد کرواتے ہیں، تو اس میں جو نان کنٹروورشل چیزیں ہیں جس پہ سبھی ہمارے جو بھی عقائد ہیں وہ عمل کر رہے ہیں، جہاں پہ ہمارے سبھی جو ہیں وہ عمل کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کو جو کہ کامن ہے، جو کنٹروورشل نہیں ہے، ان کو یہاں پہ ڈال دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کنٹری فلیگ جو ہے وہ انڈین آئیکن کو یوز کر رہا ہے، تو ہم کیونکہ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یا تو ہم اس انڈین فلیگ کی جگہ پہ پاکستانی فلیگ لگا دیں، یا پھر وہاں پہ کسی بھی فلیگ کو نہ لگائیں بلکہ ڈفرینٹ کنٹریز کے فلیگ کا ایک لوگو بنا کے لگا دیں، جس سے کسی بھی ایک ملک کی ڈومینیشن نہ ہو کہ یہ کس ملک والے نے اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کیونکہ وہاں پہ جو پومز ہیں وہ انگلش والی ہیں، تو وہاں پہ کچھ پومز اردو والے بھی ہونے چاہیے تاکہ بچے کو اردو پوم بھی یاد ہو سکے۔ اس کے بعد وہاں پہ پلے پاس بٹن نہیں ہے کہ اگر بچہ ایک پوم کو سن رہا ہے تو اسے کوئی کام آ گیا ہے یا اس کی ماما نے اسے کال کر لیا ہے یا کسی طرح سے رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، تو جو اسے چاہیے کہ وہاں پہ وہ سٹاپ کر دے یا پاس کر دے اور پھر وہاں سے ہی آ کے اسے ریزیوم کر سکے، تو یہ فیچر یہاں پہ نہیں ہے، تو ہم نے ری ڈیزائننگ میں یہ فیچر ڈالا ہوا ہے۔ اس کے بعد پراپر بیک گراؤنڈ امیجز ہونا چاہیے ڈفرینٹ کیٹیگری، جیسے اگر اینیمل کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ کوئی جنگل کا ایریا یا کس طرح کی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ اسی طرح انسٹرکشن لیبل ہونے چاہیے ڈرائنگ ٹولز کے اوپر، جیسے کہ اس کے لیے جو آئیکن ہے وہ زیادہ میننگ فل نہیں ہے تو وہ ضرور ہونے چاہیے۔ تو کچھ کیٹیگری میں جیسے ہم نے کہا تھا پلے پاس بٹن جو ہے وہ ہم نے ری ڈیزائننگ میں ایڈ کر دیے تاکہ یوزر آسانی سے اسے پلے کر سکے، پاس کر سکے یا ریسٹارٹ کر سکے، اسٹاپ کر سکے۔ اس کے بعد اس کوئز کے اوپر ٹائمر ہونا چاہیے جس سے بچے کو پتہ چل سکے کہ اس نے جو کویشچن کا آنسر ہے وہ کتنی دیر میں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جتنی مرضی دیر لگا کے اس کا آنسر کرے یا کسی سے پوچھ کے اس کا آنسر کر دے۔ اس کے بعد یہاں پہ پراپر لیبلز ہونے چاہیے تھے، جہاں پہ جیسے یہ ہم نے ری ڈیزائننگ میں لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جو پکچر آ رہی ہے
جو بھی آئیکن لگا ہوا ہے اس کے اوپر پراپر لیبل ہونا چاہیے، جس سے پتہ چل سکے کہ کس طرح سے کسی فیچر کو ہم یوز کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ یہ سائز کے لیے ہے، یہ ڈیلیٹ کے لیے، یہ ریزر کے لیے، یہ سرکل بنانے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، اور یہ پین ٹول کے لیے. اسی طرح سے سیو کے لیے، انڈو کے لیے، ریڈو کے لیے، اور پریویو وغیرہ کے لیے آئیکونس وغیرہ ایڈ کر دیے گئے. اس کے بعد اردو فیچر اس میں ہونے چاہیے. جیسے اگر ہم نے کوئی اردو کوئی چیز اوپن کیا، جیسے ہم پارٹس آف باڈی ہی یاد کر رہے ہیں، تو ہم نے انگلش میں تو پتہ چلے گا یہ آئی ہے، یہ لپس ہے، یہ ہینڈ ہے، لیکن بچوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسے اردو میں ہم کیا کہتے ہیں. تو ہم نے اردو کے فیچر بھی ساتھ میں ایڈ کر دیے ہیں. اس کے بعد یہ ساری ری ڈیزائننگ کرنے کے بعد جو میرے پارٹنر تھے حشمت شفقت، جو کسی یونیورسٹی کے MS اسکالر ہیں، تو ہم نے ان سے اپنی ری ڈیزائننگ کو ویریفائی کروایا تھا، ٹیسٹنگ کروایا تھا. تو انہوں نے بھی کچھ اس میں کیا ہے. تو ہم نے جو بھی فیچر جو بھی ہم نے کسٹمائزیشنس کی تھی، تو اس میں پلے پاس بٹن انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ہونا چاہیے، پھر ٹائمر ہونا چاہیے، پراپر لیبلز ہونے چاہیے، اور تو فیچر بھی ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کر لی. ایک چیز ایسی تھی جیسے یہ ہمارے پاس رسپانس ایکسیپٹیڈ کے پلے پاس بٹن، اس کا ایکسیپٹ اس نے کر دیا، ٹائمر کا ایکسیپٹ کر دیا، اسی طرح لیبلز کا ایکسیپٹ کر لیا. جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس اردو کے فیچر ہیں، ان کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا. اس کے بعد جو ان کی جو بھی تھی ہمارے لیے، جو ہماری اپلیکیشن کے بارے میں رائے تھی، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے خود سے ہی سیلف اسکرٹری کیا کہ کس طرح سے اس اپلیکیشن کو اور زیادہ جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے. جیسے سیلف اسکرٹری کے بارے میں یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کوئی فیچر لگاتے ہیں، پھر ہم جب سب سے پہلے ہم کوئی فیچر کو پلان کرتے ہیں، پھر ہم اسے ٹرائی کرتے ہیں، پھر ریویو کرتے ہیں، اور پھر وہ فیچر جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ ایوالو ہوتا جاتا ہے. جیسے MS Word جب بالکل شروع میں آیا تھا تو اس میں اتنی زیادہ افیکٹونیس یا پھر اتنی زیادہ آسانی نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے وہ ایوالو ہوتے گئے تو چیزیں بہت آسان کرتے گئے، اور یوزر ریویوز کی مدد سے ہی اور سیلف اسکرٹری کی مدد سے ہی وہ سارے کام کرتے رہے. تو میں نے اس اپلیکیشن میں جو سیلف اسکرٹری کی ہے، اس میں کافی زیادہ حد تک ہم نے اس میں امپرومنٹ کر دی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے چانسز ہیں، کیونکہ کوئی بھی دنیا کی چیز ہے اس میں ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی اور امپرومنٹ کا چانس ہوتا ہے. تو آپ لوگ بھی اس کو ریویو کریں. اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ اس میں یہ چیز بھی ہونے چاہیے، یا کچھ چیز کو آپ کسٹمائز یا ری ڈیزائن یا کچھ آئیڈیا ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ ضرور اس کو دیں، اور ہم انشاءاللہ اس کو امپروو کریں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.